واقعاً سچائی کا ساتھ دینے والے سچے انسان ہیں، اور انشاءاللہ ان کا اس قافلے میں شامل ہونا اس کے اندر اور طاقت پیدا کرے گا۔ ویلکم کرتے ہیں، اور اس کو نیک شگون ہے، اور اس طرح کی جو سوسائٹی میں نوٹیبلز ہیں اور پروفیشنلز ہیں اس کو بھی اکٹھا کریں گے، اور ہمارا بھی یہ ارادہ ہے کہ ایک ایسا الائنس ہو جس میں تمام پاکستانی قوم کے مختلف مکتب فکر کی نمائندگی ہو۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور امید ہے آپ سے کہ آپ کی اس شمولیت سے یہ تحریک جو ہے نا مزید مضبوط ہوگی۔ میں صرف 2-3 منٹ بات کروں گا، پھر اشرف صاحب جو ہے نا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے 27 کو جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں، اور پشاور میں یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ یہ جلسہ عمران خان کے آرڈر پہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کل پشاور ہم گئے تھے، تیاریاں پوری مکمل ہے۔ میں یہاں سے اپنے تمام پاکستانی قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور اس ملک میں عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جنگ اس کی ذات کی نہیں ہے۔ اگر اس کی ذات کی جنگ ہوتی تو وہ ابھی رہا ہو چکا ہوتا۔ بس 2-3 چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کمپرومائز کرنا ہے، وہ باہر آ جائے گا۔ نواز شریف آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن بنائی اور اپنے آپ کو جھوٹا بیمار بنا کے ملک سے فرار ہوا، اور پھر بعد میں ابھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور اس طرح جو عمران خان کو کافی آفرز ہے، لیکن اس کا بنیادی اس وقت جو مطالبہ ہے کہ ملک اس ہائبرڈ نظام کے تحت نہیں چلے گا، ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہوگا، تمام اداروں کی جو جورسڈکشن ہے وہ اپنے جورسڈکشن میں کام کریں گے۔ تو عمران خان اس وقت پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اور میں اپنے قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اس جنگ میں اپنے شریک ہونا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، ہم ایک باعزت شہری کی حیثیت سے برابر کی تعلق چاہتے ہیں، برابر کے رسپیکٹ چاہتے ہیں، اور اس ملک میں یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کو منتخب کرے۔ کسی بند کمروں میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا فیصلے کرے۔ جو الیکشن اگر اس طرح ہو رہے ہیں تو پھر الیکشن کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ کون سا الیکشن؟ تو ایک تو یہ کہ ہم پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں صحیح جمہوریت چاہتے ہیں، شام ڈیموکریسی اس وقت جو اس ملک میں چل رہی ہے اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں، ایک جعلی پارلیمنٹ جو کہ غیر منتخب لوگ جو عوام کے منتخب نہیں ہے، جس نے ووٹ چوری کیا ہے، یہاں بیٹھے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی، وہ قانون سازی کر رہے ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور صحیح معنوں میں پاکستانی عوام کا منتخب پارلیمنٹ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں چونکہ ایک اور بات جو جس صوبے سے میرا تعلق ہے، علامہ صاحب نے بات بتائی ہے کہ جو تیرا میں واقعہ ہوا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے، میں صرف حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسٹیٹ ماں کی جیسی ہے؟ کیا ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ جس طرح یہ بچے، خواتین، اور صرف 3 اس میں جو ہے نا مرد ہے، باقی سارے خواتین اور بچے، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس نے گناہ کیا تھا؟ آخر وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ اور اگر ابھی تک کچھ ہوا ہے اور وفاقی حکومت کوئی رسپانس بھی نہیں دے رہا، کوئی اپنا رد عمل بھی نہیں دے رہا، کوئی ایکشن بھی نہیں دے رہا، ہم نے تو کل یہ مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف ہے معیار اور قانون کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی شہریوں کے خلاف جو ہے نا اس قسم کی گولیاں چلائے یا بمباری کرے اور اپنی شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ یہ تو آپ خود ملک کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہے، بجائے سے کہ آپ جو ہے نا کوئی عقل کی بات کرے، کوئی سمجھ کی بات کرے۔
خواجہ آصف کہتا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے. پھر وہ دوسرا جو ہے نا خوشامدی وزیر وہ بھی کل جو ہے نا حنیف عباسی بھی کہتا ہے کہ ہمارا دشمن ملک کے ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا ہے. کیا یہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہے؟ کیا کوئی یہ کوئی جو ڈپلومیٹک نرمز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ نے تو خوشامد میں اور چمچگیری میں تو آپ نے سارے حدود کراس کر دیے ہیں. اگر آپ کی، بالکل ہم مانتے ہیں آپ کی ایشوز ہیں، اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل استعمال کریں، اپنے دوست ممالک کو بیچ میں بٹھائیں، UN کو بیچ میں بٹھائیں، صبر اور استقامت سے حالات کا مقابلہ کریں. اور ہمارے پاس جس علاقے میں، جس صوبے سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں، 40 سال سے ہم جنگ زدہ ہے اور جنگ کی وجہ سے ہم رول رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ برباد ہو گئی، ہمارے نوجوان مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو اس وقت کلاشنکوف کلچر ہے، یہ افغان وار کی جو ہے نا ہمارے ساتھ تحفہ ہے. یہ جو اس وقت اسمگلنگ کی آپ کہہ رہے ہیں، یہ افغان وار کے تحفے ہیں. اور جو وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے جو ہمارا صوبہ جو نئے ایک پنامہ بن گیا کہ خودکش ہو رہے ہیں، یہ مطلب اس سے پہلے کوئی نہیں تصور نہیں تھا. آپ نے تو ہماری سوسائٹی کو تباہ برباد کر دیا، ہمیں ابھی جینے کا حق بھی نہیں دے رہے. اور ساتھ کہتے ہیں جو ہمارا تھوڑا بہت سروائیول تھے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کاروبار ہوتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا. چاہے یہ کہ آپ اگر جو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اس ملک میں ترقی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے تمام صوبوں کو اس کی احساس مغروبی ختم کرنی ہوگی، اس کے احساسات کو سمجھنا ہوگا. اور جو ہمارے مسائل ہیں، یعنی اس وقت ہم جنگ زدہ علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، 40 سال سے جو معیشت کی بربادی ہوئی ہے، جو آپ نے اپنی کمٹمنٹ کی ہے، میں اور نہیں بات کرتا، جو آپ نے اپنی کمٹمنٹ کی ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جب پاٹا مرج ہو جائے گا تو ہم 1000 بلین دیں گے. کتنے پیسے دیے؟ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، سرتاج عزیز کمیشن میں کہ 3% تمام صوبوں اور وفاق جو ہے نا وہ اپنا شیئر دے گا. کتنا دیا ہے؟ جو مرج ایریا کے بعد خیبر پختونخوا کا جو شیئر بنتا ہے NFC میں وہ 14 سے 19 بن گیا. ابھی تک آپ پیسہ نہیں کر رہے ہیں. اور جو اس کی جنون ڈیمانڈ ہے، یعنی جو آپ کے NFC کے مطابق 14% کے مطابق جو اس کے شیئر بنتے ہیں نیٹ ہائیڈر پراپرٹ میں، ٹوبیکوسس میں یا دیگر میں، وہ آپ نہیں دے رہے ہیں. آپ ایک سیاسی انتقام لے رہے ہیں ایک صوبے سے، اور اس طرح ذریعے سے جو ہے نا آپ ایک صوبے میں صرف ایسے ایک صوبہ نہیں بلکہ بلوچستان ایسی بھی 2 قدم آگے، وہاں بھی آپ نے بارڈر پہ کاروبار کیا. خدا راستہ آپ کو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، پرزور اپیل کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ آپ ان صوبوں کی عوام کو اس قسم کا میسج نہ دے. پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ان سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے. آپ ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ کاروبار کے مواقع دیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ دیں، رشین اسٹیٹ کے ساتھ دیں، تاکہ اکانومی بڑھے، کاروبار بڑھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہم حکومت میں تھی تو اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارا جو ایکسپورٹ تھا وہ 1.7 بلین تک جو ہے چلا گیا تھا. اور ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ کا جو ہم نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا، تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 4 بلین ایکسپورٹ ہم کریں گے. ایک خوشحالی آ جاتی، روزگار آ جاتا. تو آپ کی جو اس وقت انڈسٹری بڑی بڑی ہے، آپ نے تو جو کسان کا برا حال کیا پنجاب میں، اور مریم بی بی آ کے روزانہ ماشاءاللہ، میں اس کی خاتون ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن جتنی نفرت سے اور جتنی ایک سے وہ بات کرتی ہے. میں نے چیلنج دیا تھا کہ میں نے اس کے لیے چیلنج ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پاپولر ہو گئے، اور طارق صاحب نے کہا کہ عمران خان کا وقت چلا گیا، عمران خان جو ہے نا ابھی قصہ پار نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، پھر الیکشن کراؤ نا، آئے. میں یہاں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مریم بی بی، اگر آپ 10 سیٹیں بھی جیتو، پیپل پارٹی کو ساتھ ملاؤ، MQM کو ساتھ ملاؤ، جو آپ کے ساتھ ہے سب کو ساتھ ملاؤ. آپ کی ضمانت سے ضبط نہیں ہوئی تو دیکھ لیں، پھر آپ 10 سیٹیں کے حقدار بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جس طرح حکومت کر رہے ہیں، نواز شریف جو بہت بڑی بڑی بولتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ کیا ہے ووٹ کو عزت دو،
یہ ووٹ کو عزت ہے. میاں صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کیا آپ کا جو ووٹ کا اس وقت آپ کی بات جو ہے نا غلط تھی, ابھی آپ غلط کر رہے ہیں. آپ نے اتنا کمپین چلایا کہ ووٹ کو عزت دو, اس وقت جو ووٹ کی بےعزتی ہو رہی ہے, تذلیل ہو رہا ہے, بدترین تذلیل ہو رہی ہے. اس لیے ایک تو خواجہ صاحب کی اس بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی کیسز ہیں اس کو میرٹ کے مطابق جو انصاف دیا جائے. ہم عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں, میرٹ چاہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے تو عدلیہ کو آزاد کرنا ہوگا. اچھی صاحب